لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين العمي المكي المدني القرشي الأبتحي التهامي السيد البحي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المعيد الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وغالبين على كل غالب مطلوب على كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين مصلي إلى قبلتين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العلی العظیم. سیرت رسول فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ چند جلسات آپ کی پیش خدمت ہے اور یہ ایصال ثواب ہے مرحومین کے لیے. ان جلسات کا جو انعقاد کیا گیا ہے اصل مقصد مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانا ہے اور نوجوانوں کو پیغام کے علم اور معرفت سے آشنائی کروانا مقصد ہے. ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں اور آخری ایام ہیں. اللہ نے ایک ایسے مہینے کو ہمارے درمیان میں رکھا ہے کہ جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. ہم خدا کے سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ضیافت اللہ ہے، اور اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں ایک ایسی رات قرار دی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 ماہ سے افضل ہے. سورہ انا انزلنا میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 ماہ سے افضلیت رکھتی ہے. عزیزان گرامی، لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ کو بھی لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے. جس طریقے سے کوئی شخص لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے جناب سیدہ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. جناب سید عالمیان کا جو فضیلت اور عظمت جو ہمارے درمیان آئی ہیں حدیثوں کے سر میں، لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور جیسے کہ علماء علوم قرآن میں فرماتے ہیں کہ نزول قرآن 2 طریقے کا ہے. ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. لیلۃ القدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ نزول دفعی ہے، ایک بارگی جو ہے قلب رسول کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے. اور نزول تدریجی جب تمام واقعات پیش آتے گئے تو آیات الہی جناب جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل ہوتے رہے ہیں. عظمت بہت ہے، اور ہمارے یہاں اہل تشریح میں 3 رات شب لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. 19ویں کی شب، 21ویں کی شب اور 23ویں کی. جو زیادہ اہمیت ہے وہ 23ویں کی شب ہے. واقعات میں آیا ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، میں لیلۃ القدر کو درک کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ لیلۃ القدر کو گزارنا چاہتا ہوں. یہ 3 شب آپ نے احتمال دیا ہے کہ ان 3 شبوں میں سے ایک شب لیلۃ القدر ہے، اس کو درک کرو. ایک مرتبہ
اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت دور سے آتا ہوں اور مجھے وہاں سے آنا میرے لیے زحمت کا باعث ہے، آپ مجھے صحیح رات کی تعلیم دے دیں، بتا دیں کہ کون سی ان 3 شبوں میں کون سی رات جو لیلۃ القدر ہے۔ تو پیغمبر نے اس شخص کے کان میں کہا اور وہ پیغمبر کی بات سن کر چلا گیا۔ اب اصحاب چونکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اس نے جو سوال کیا اور پیغمبر نے اس کا جواب اس کے کان میں کہا ہے، تو اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ شخص اسی رات کو آئے گا جس وقت شب لیلۃ القدر رہے گی، شب قدر کی رات رہے گی، اور اس شخص کو شب 23 دیکھا گیا، یعنی پتہ چلا کہ شب 23ویں جو ہے یہ وہ رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کی عظمت اور فضیلت یہی کہ 1000 ماہ سے افضلیت ہے، اور بعض علماء تو اس رات کو درک کرنے کے لیے سال بھر جاگا کرتے ہیں۔ اور کیا بہترین اعمال اس میں بتائے گئے ہیں، 2 رکعت نماز بتائی گئی ہے، پھر اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار ہے، پھر زیارت امام حسین ہے، سورہ دخان و عنکبوت اور سورہ روم ہے۔ یہ ان سوروں کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے چونکہ اس میں لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے، لیلۃ المبارکہ کا ذکر آیا ہے، اس لیے ان سوروں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ بہترین اعمال جو قرار دیا گیا ہے وہ ہے مذاکرات علمی، بحث گفتگو علمی، معرفت، توحید کی معرفت، انسان گفتگو کریں، بحث کریں اللہ کے بارے میں، یہ سب سے زیادہ افضل ترین اعمال قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اول الدین معرفت ہو، دین میں سب سے پہلی چیز معرفت ہے، شناخت ہے۔ جب تک شناخت نہیں ہوگی اس وقت تک عبادتوں میں لذت حاصل نہیں ہوگی۔ عبادت معرفت کے بعد ہے، جب شناخت ہوگی، اللہ کی معرفت ہوگی، تب عبادتوں میں ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ تو اب ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ جو ان عبادتوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے وہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی، اور ان میں سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہ جو اہل سنت کے پاس سے بھی یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ علی منصوص فی ذات اللہ، علی علیہ السلام وہ ہے کہ جو فنا فی اللہ ہے، منصوص فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں بالکل فنا ہو چکے ہیں، گویا صفات علی صفات خدا ہے۔ اگر خدا کو دیکھنا ہے، خدا کے صفات کو دیکھنا ہے، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت کو دیکھنا ہے، اس کی غفاریت کو دیکھنا ہے، تو آئیے ذات علی کو دیکھیں کہ جہاں پر صفات رحمانیت بھی ہے، رحیمیت بھی ہے اور صفت غفوریت بھی ہے حضرت، چونکہ علی مظہر کبریا ہے، علی مظہر کبریا ہے، وہ صفات جو صفات الہی میں ہے۔ ہم اس عقیدے کے قائل نہیں کہ کبھی علی اللہ ہو جاتے ہیں اور اللہ علی ہو جاتا ہے، ہم اس عقیدے قائل نہیں ہے، غلو کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم تو حضرت علی کو عبد خدا مانتے ہیں، اور خود آپ نے فرمایا ہے کہ کفا بہ عزا ان اکون عبدا، کفا بہ فقرا ان تکون ربا، میرے لیے عزت کے لیے یہی کافی ہے پروردگار کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں جو ہے تیرا بندہ ہوں، اور تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، کیا میں ویسا ہی ہوں جیسے تو چاہتا ہے؟ یہ فقریہ جملات ہیں امیر کائنات کے، کفا بہ عزا ان تکون لی ربا۔ آئیے ذوق امیر المومنین، ذات امیر المومنین کو اگر دیکھا جائے کس طریقے سے امیر کائنات مناجات کر رہے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے، محراب عبادت میں آتے ہیں، مسجد کوفہ کے اعمال میں مناجات امیر المومنین کا آپ نے ملاحظہ کیا کس طریقے سے میرا مولا محراب میں آ کر آواز دیتا ہے، مولا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق، مولا یا مولا انت الرازق وانا المرزوق هل يرحم المرزوق الا الرازق، مولا یا مولا انت الغفور۔ یہ وہ مناجات امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جہاں میرا مولا محراب عبادت میں آتا ہے تو اس طریقے سے گریا کرتا ہے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ کر گریا کرتا، اور جب میدان معرکے میں آتے ہیں، جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو جو ہے مسکراہٹ چہرے پر ہوتی ہے۔ یہ وہ
متضاد صفات کے حامل ہے مولا کائنات کے ذات، علی منصوص فی ذات اللہ ہے، یقیناً مظہر کبریا ہے مولا کائنات کے ذات۔ عزیز و ماہ رمضان ہمیں ترک گناہ سکھاتا ہے، گناہوں کو ترک کرنا، تزکیہ نفس کی دعوت دیتا ہے، اور تزکیہ نفس جب حاصل ہوگا تبھی معرفت حاصل ہوگی۔ سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں نا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے رسول پہلے ان کا تزکیہ نفس کرو، اس کے بعد علم کتاب انہیں عطا کرو۔ جب تک ہمارے ظرف پاکیزہ نہیں ہوں گے اس وقت ہمیں علم کتاب، ہمیں تعلیم نہیں ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ہمیں ضروری ہے تزکیہ نفس کے، تاکہ ہمارے ظرف جو ہے پاک ہوں، اور تاکہ ہمیں علم و معرفت حاصل ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، نوجوان شخص آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں گناہ کو ترک نہیں کر سکتا، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ یہ 5 چیز انجام دے دے اور جو چاہے تو گناہ کر، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ اگر تجھے گناہ میں اتنی لذت مل رہی تو یہ 5 چیزوں کا انجام دے، اس کے بعد میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو جو گناہ چاہے انجام دے۔ کہا مولا کیا کروں؟ کہا سب سے پہلے یہ ہے کہ ایسی جگہ جا کہ جہاں تجھے خدا دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ کہتا ہے کوئی ایسی کائنات میں جگہ نہیں ہے کہ جہاں خدا دیکھ نہ رہا ہو، ہر جگہ جاؤں گا، اینما کنتم وہو معکم، جہاں کہیں بھی جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہا یہ نہیں، ممکن نہیں ہے مولا۔ یعنی امام نے کہا کہ جو ایسی جگہ کا انتخاب کر جہاں خدا دیکھ نہ رہا ہو، پھر میں تجھے اجازت گناہ دوں گا۔ وہ کہا کہ نہیں، ہر جگہ خدا موجود ہے۔ پھر امام نے فرمایا پھر خدا کی ملکیت سے نکل جا، اس کی حکومت سے نکل جا، پھر جہاں جو چاہے گناہ کر لے، خدا کی حکومت کو چھوڑ دے، زمین اور آسمان کو چھوڑ کے جہاں چاہے چل۔ وہ کہتا ہے مولا زمین اور آسمان کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟ خدا ہی کی تو ملکیت ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی حکومت ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو رزق خدا کھانا چھوڑ دے، خدا کے رزق کو چھوڑ دے۔ کہا مولا اگر رزق نہیں کھاؤں گا تو میں زندہ نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر چوتھی چیز امام نے کہا پھر ایسا کر، جب اسرائیل ملک الموت تجھے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو فرار کر۔ کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں ملک الموت سے فرار کروں۔ 5ویں چیز امام نے بتائی کہ پھر ایسا کر کہ جب جہنم کے فرشتے تجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ان کو چھوڑ کر بھاگ جا۔ کہا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا پھر بتا، ترک گناہ آسان ہے یا خدا کو چھوڑنا آسان ہے؟ خدا کی حکومت سے نکلا۔ امام نے، اس شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ، ترک گناہ آسان ہے، چاہے کہ میں اللہ کی حکومت کو اور اللہ کو چھوڑ دوں۔ تو عزیز و ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے ترک گناہ کے لیے کہ ہم ترک گناہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں، انسان تمام ان لذات کو، ان خواہشات نفسانی کو جو ہے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ ہمیں اسی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کی جو ہے تمرین کراتا ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جس طریقے سے ہم حلال چیزوں کو کھانے سے رک رہے ہیں، چاہے کہ ہم بعد از رمضان حرام چیزوں سے بھی رک جائے۔ حالانکہ ہمارے لیے بھی اس وقت کھانا حلال ہے، لیکن ہم چونکہ اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے تو ہم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ کیا بہترین بیان ہے سید عالمیان کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اثبات اخلاص ہے، یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص ترین عبادت ہے، جس میں اخلاص ہے، جس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ دوسری عبادتوں میں دیکھیں آپ، نماز میں رکوع اور سجود میں انسان میں ممکن ہے ریا آ جائے، اور وہ یہ دیکھے کہ مجھے سامنے والا دیکھ رہا ہے، اب اور اپنی رکوع کو طولانی کر دے یا سجود کو طولانی کر دے، اس میں ریا کا شبہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت نیت جو ہے سامنے والے کو دکھاتے وقت دینے کی ہو۔ حج میں انسان ممکن ہے ریا کاری کر لے خمس دیتے وقت، دوسرے اور عبادتوں میں، لیکن روزے میں کوئی ریا نہیں ہے، چونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سامنے والا روزہ دار ہے یا نہیں ہے۔ خالصتاً للہ ہے روزہ ماہ مبارک رمضان۔ ایک مناسبت جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، جو ماہ مبارک رمضان کے بعد جو شوال کے مہینے میں
8ویں ماہ شوال میں جو ایک مناسبت ہے وہ انہدام جنت البقیع ہے. ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس روز جو روز سیاہ ہے، یہ روز سیاہ منایا جاتا ہے اہل تشیع میں. آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وہ لوگ کہ جو شاعر الہی کی احترام کرتے ہیں، ان کے جو ہے دلوں کا یہ شاعر الہی کا احترام کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے. دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اے ایمان لانے والو، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. تو آپ دیکھیں 1925 میں شوال کے مہینے میں جنت البقیع کا انہدام کیا گیا ہے آل سعود کے ہاتھوں. ابن تیمیہ کے نظریات کو فالو کرتے ہوئے عبداللہ ابن وہاب نے جو ہے جنت البقیع کا انہدام کیا. جنت البقیع ہی نہیں بلکہ جنت المعلیٰ میدان احد میں جناب حمزہ سید الشہداء ان کے مزاروں کو ڈھا دیا گیا ہے. یقیناً عزیزو، ہم ایک چیز ملاحظہ کر رہے ہیں جو ہم نے ابھی تک یہ چیز آنکھوں سے نہیں دیکھی. آپ نے دیکھا اس لاک ڈاؤن میں کس طریقے سے خانہ خدا کے طواف کو روک دیا گیا ہے، کس طریقے سے وہاں سناٹا نظر آ رہا ہے. مدینہ منورہ مسجد میں سناٹا نظر آ رہا ہے. سارا آج عالم اس کرونا وائرس میں مبتلا ہو رہا ہے اور ہر طرف لاک ڈاؤن نظر آ رہا ہے. دل تڑپ جاتا ہے جب خانہ خدا میں اس طریقے سے ویرانی چھائی ہوئی ہے اور زائرین کا ہجوم نظر نہیں آ رہا ہے. یقیناً خانہ خدا مسلمانوں کا کعبہ ہے تو بقیع ہم مومنین کا کعبہ ہے. ہماری بھی آنکھیں بقیع کو دیکھ کر اسی طریقے سے گریہ کرتی ہے کہ کس طریقے سے وہاں سناٹا نظر آ رہا ہے. آج روضہ نبی پر ہماری نگاہ پڑ رہی ہے، کوئی زائر نہیں ہے روضہ رسول پر. ہماری بھی نگاہ جب بقیع کے اس جو ہے صائبان خبروں کو جب دیکھتے ہیں تو ہماری بھی نگاہ جو ہے اشک بار ہو جاتی ہے. یقیناً عزیزو، جنت البقیع کی حقیقی اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. حقیقی اسلام کا چہرہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہابیت یہ اسلام کو منسوخ کر دے رہی ہے، اسلام کے جو ہے چہرے کو بگاڑ رہی ہے. عجیب عجیب فتوے ان کے درمیان میں آتے ہیں، جہاد النکاح آتا ہے اور فلاں فلاں فتوے دیے جاتے ہیں. یہ در حقیقت داعش، یہ اسرائیل، یہ امریکہ کی پیدائش ہے، یہ آل سعود کی پیدائش، یہ داعش ہے جنہوں نے حال ہی میں ہمارے مزاروں کو ڈھایا ہے، مسمار کیا ہے. اور یہی نہیں، آل سعود کا ظلم جو چلا اور آ رہا ہے، جیسے کہ شیخ باقر نمر کا جو شہادت ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوئی اور زکریا اس نوجوان بچے کو ذبح کیا گیا. ان کی ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یقیناً یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم یوم سیاہ مناتے ہیں 8 شوال کو کہ انہدام جنت البقیع کا دن ہے. اس دن ہم سب کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. گرچہ لاک ڈاؤن ہے، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر مومن جو ہے یہ احتجاج کرتا ہے اور تقاضا کرتا ہے حکومت آل سعود سے کہ ہمارے بقیع کی دوبارہ تعمیر کروائی جائے، جنت البقیع کی تعمیر کروائی جائے. عزیزان گرامی، جیسے کہ ابن تیمیہ کے نظریات بیان کیے جاتے ہیں کہ قبروں کے طرف نہ جایا جائے، قبروں پر جانا ان کے پاس منع ہے، چونکہ اس نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے جو اللہ نے پیغمبر کے لیے فرمایا کہ لا تقم علی قبرہ، اے رسول قبر پر مت ٹھہرو. لیکن وہ تفسیر بھول گئے کہ یہ جو حکم آیا ہے قرآن میں کہ قبر پر نہ ٹھہرو، یہ منافقین کی قبر پر نہ ٹھہرو حکم آیا ہے، نہ کہ مسلمان کی قبر پر. وہاں تو فاتحہ کے لیے جانا ہے. خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرنی ربی ان اتا بقیع فاستغفر لهم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آؤں بقیع کے پاس اور آ کر ان کے لیے استغفار کروں، ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کروں.
امرنی، پیغمبر فرماتے ہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جہاں پر پیغمبر کی یہ سنت ہے قبرستان جانا، اہل قبور کی زیارت کرنا، اور آپ خود یہ بقیع پر ٹھہر کر یہ فرماتے تھے السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین انا بکم انشاءاللہ انا بکم لاحقون، انشاءاللہ ہم تمہاری طرف لاحق ہونے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں۔ یقیناً بقیع کو اس حالت میں دیکھ کر تمام مومنین کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، اور یہ سانحہ ہو کر 90 سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی بقیع تعمیر نہیں ہوا ہے۔ یہ احتجاج ہے ہمارا، ہم سب کرنا چاہتے ہیں، اور تمام مسلمانان جہان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، آ کے جنت البقیع ہو، جنت معلی ہو، یا شہداء احد کی ان مزاروں کو دوبارہ تعمیر کروائی جائے۔ یقیناً جنت البقیع میں کون ہے؟ جنت البقیع میں ایک احتمال کے مطابق جناب شہزادی کونین کی مزار ہے، جہاں پر ہمارے 4 امام آرام فرما رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 4 امام ہمارے معصومین آرام فرما رہے ہیں۔ جہاں پر ابن عباس کی قبر ہے، جہاں پر والدہ محترم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے، جہاں ازواج پیغمبر ہے، دختران پیغمبر ہے، اور اسی طریقے سے جناب عقیل کی وہاں پر جو ہے مزار ہے، اور بہت سارے صحابہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کی جو ہے مزاریں وہاں موجود ہے، اور ایک خاتون جو ام البنین سلام اللہ علیہا جناب صفیہ پھوپھی ہے پیغمبر، یہ تمام وہ ہستیاں ہیں جو محترم ہستیاں ہیں جن کی مزاروں کو ڈھا دیا گیا ہے۔ یقیناً آج بقیع پر سائبان بھی نہیں ہے، کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے۔ ہم پروردگار سے دست بدعا ہے خدایا ہماری ان آنکھوں کو جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اس کرونا وائرس سے ہم تمام عالم اسلام کو نجات عطا فرما۔ بار الہ اس لاک ڈاؤن کا خاتمہ فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہو گئے پروردگار انہیں روزی روٹی عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں، ہمارے روزوں، ہماری قرآن کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم شہید غریب کربلا کے، خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما، ہم کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين۔